یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے میرے دوست. ابھی تک تو بھول گیا تھا، اب دوبارہ مطلب پڑا ہے تو القابات بھی لگ رہے ہیں. اے میرے دوست، افتنا فی 7 بقرات سمان، ذرا فتوا تو دو. افتنا کا معنی ہوتا ہے فتوا دینا، یعنی بتاؤ کہ 7 موٹی موٹی گائے ہیں، 7 پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ایسے خوشے جو ہیں وہ 7 سبز خوشوں کو کھا رہے ہیں. جلدی سے بتاؤ، میں جا کے بادشاہ کو بتاؤں گا. یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر بتائی. تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال تم اپنی فصل کو اگاؤ گے، اور اس میں سے تم نے کیا کرنا ہے؟ اسٹور کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد اگلے 7 سال قحط پڑے گا. یاکلن ما قدمتم لہن، اور یہ اگلے 7 سال وہ پچھلے 7 سال کا جتنی اسٹوریج تھی نا وہ سب کو کیا کر جائیں گے؟ ہڑپ کر جائیں گے. لہذا پہلے 7 سال اگر تم نے جمع کر کے نہ رکھا تو اگلے 7 سال قحط سے ہلاک ہو جاؤ گے. جمع کر کے رکھو اس کو. پھر 7 سال کے بعد قحط ختم ہوگا. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر بارشیں برسیں گی اور لوگ پھلوں کو نچوڑ نچوڑ کے ان کے رس پیئیں گے. بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو بڑا حیران ہوا، کیونکہ وہ ملک کو تباہی سے بچا لیا نا انہوں نے. بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، اس کو لے کر آؤ. یوسف کو کیا کرو؟ لے کر آؤ. اب کئی سال جیل میں پڑے ہوئے ہیں. جیسے ہی نمائندہ آیا تو فوراً چلے جانا چاہیے تھا، لیکن فرمایا نہیں، اسألہ، بادشاہ سے پہلے جا کے کہو کہ ان عورتوں کو جمع کر کے پوچھے کہ غلطی کس کی تھی. کیونکہ اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ بادشاہ کو میری ضرورت ہے. اب میں اپنی ضرورت سے فائدہ اٹھا کے اپنی، کوئی پیسے نہیں مانگ رہے. انبیاء کو پیسوں کا خیال نہیں ہوتا. انبیاء اپنی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتے، کیونکہ نبی پر کی عزت پہ آنچ آئے گی تو اس سے وہ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ کام کیا ہو جائے گا؟ متاثر. لوگ کہیں گے یہ تو ان پر تو الزام لگائے. تو فوراً کہا کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ذرا ان سے جا کے پوچھو. تو بادشاہ کی بیوی نے کھلے عام اعلان کیا سب کو، یعنی اصل تھا کہ سب کو اعلان کروا دینا اپنی پاک دامنی کا. تو اس نے اعلان کر دیا کہ ہیا انا راودتہ عن نفسی الان حصحص الحق، کہ حق بالکل واضح ہو چکا ہے، میری غلطی تھی اور ہم نے اس کو نیک اور صالح پایا ہے. ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس نوجوان میں کوئی برائی نہیں پائی. ایک بات خوب یاد رکھو، پیغمبروں کی تو براءت کا اللہ اعلان کروا دیتے ہیں. پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جس پر الزام لگے تو اللہ اس کی براءت لازمی اعلان کروائیں. اس لیے کبھی جھوٹا الزام بھی لگ جاتا ہے اور اس کی براءت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. لوگ خام میں لوگوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بدگمان. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نیک آدمی پر بھی تہمت لگے تو اللہ اس کی صفائی کا انتظام کرے، کیونکہ اصل بدلہ اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ آخرت. پیغمبروں کا اللہ انتظام کرتے ہیں، کیونکہ پیغمبر کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بعض شرارتی عورتیں بہت نیک لوگوں کو نا جالوں میں گھیر کے کیا کر دیتی ہیں؟ رسوا کر دیتی ہیں، اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتی ہیں، ایسا اس کو گھیر دیتی ہیں، اور وہ عبرت کا کیا بن جاتا ہے؟ نشان. پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو اللہ اس کی سچائی کو اعلان کیوں نہیں کر رہا؟ تو بھائی اللہ نے کب کہا ہے؟ دنیا میں ظلم ہوگا، کبھی اس ظلم کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور بسا اوقات نہیں ملتی، آخرت میں ملے گی. اور بعض دفعہ صحیح الزام بھی لگتا ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سارے غلطی لگ رہے ہیں، لیکن یہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے کہ محض پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کبھی بھی کسی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا ایک اصول ہے کہ کسی کی ذاتیات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الزام لگا بھی ہے تو آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بولو بھائی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کیا خیال ہے؟ وہ پیغمبر تھوڑی ہے. غلطی ہو بھی گئی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے. اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ لوگ جو کہتے ہیں نا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو یاد رکھو یہ مولویوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. یہ جیسے عام لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے تو مولویوں کے لیے بھی. اگر کسی مولوی سے غلطی ہو جائے تو اس کی عزت کا جنازہ مت نکالا کرو. اول تو بسا اوقات پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور اگر ہو بھی گئی تو شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ چاہے مولوی ہو یا ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کی غلطی پہ کیا کرو؟ پردہ ڈالو. اس کو ذلیل اور بدنام کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے
کہ اپنی کسی شخص کی برائی کو دیکھ کے خوش مت ہو, ایسا نہ ہو اللہ اسے بچا لے اور اس جرم میں تمہیں مبتلا کر دے. جو لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا ہے نا, اکثر اسی جرم میں اللہ اس کو مبتلا کروا دیتے ہیں شیطان کے ذریعے. تو خیر, یوسف علیہ السلام نے اعلان کروایا. آگے یوسف علیہ السلام چونکہ اپنی برات کا اعلان کر رہے ہیں, تو اس میں ایک تھوڑا سا نا شائبہ ہے کہ ہم بہت نیک ہیں, ہم سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو آگے کہہ رہے ہیں کہ وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو کبھی بری قرار نہیں دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس کا تو کام ہی گناہوں کی طرف لے کے جانا ہے. الا ما رحم ربی, ہاں جس پر میرے رب نے رحم کیا. تو میرے رب کی رحمت ہے جو مجھے اس نے بچا لیا, اگر وہ نہ بچاتا تو ہم بھی گناہ میں. کیونکہ بار بار جب انسان صفائی پیش کرتا ہے نا, تو اس میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ گویا ہم تو بہت ہی نیٹ کلین ہیں, تکبر پیدا ہو جاتا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو دیکھو پیغمبر کے کلام میں کتنی احتیاط ہے کہ صفائی بھی بیان کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی میں اپنے آپ کو اچھا نہیں کہہ رہا, میرا اپنا آپ تو برائی ہی کی طرف لے کے جائے گا. یہ رب کی رحمت ہے کہ اس رحمت کی وجہ سے اس رب نے مجھے بچا لیا. تو پھر صفائی اتنی کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے صفائی بیان کر رہا ہوں انی لم اخنہ بالغیب, جس بادشاہ نے اپنے محل میں مجھے ٹھکانہ دیا تھا میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. وہ بدگمان ہوگا کہ ہم نے تجھ پر احسان کر کے اپنے گھر میں رکھا اور تو نے میری ہی بیوی کے اوپر غلط نظریں ڈالنا. اس کو کہتے ہیں نمک حلال ہونا. آج کیا ہوتا ہے, جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی کو ٹوپی کرا کے نکل لیتے ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جیل میں وہ شخص آیا جیل سے نکالنے کے لیے, تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن, پہلے ان عورتوں سے جا کے پوچھو کہ غلطی کس کی تھی. پھر اپنی برات کا اعلان کیا اور ساتھ یہ بھی بتایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس تو بری باتوں ہی کا حکم دیتا ہے, نفس کبھی اچھے کاموں کا حکم نہیں دیتا. الا ما رحم ربی, ہاں جس پر رب رحم کر لے. بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ یہ تو بہت عقل مند اور ذہین اور نوجوان اور انتہائی شریف انسان ہے. تو بادشاہ نے کہا ایتونی بھی, اس کو لے آؤ, استخلصہ لنفسی, اسے میں اپنے دربار میں اپنے لیے رکھ لوں گا, حکومت میں اپنے ساتھ شریک کر لوں گا. یعنی شرکت کا مطلب وزیر بنا دوں گا مشوروں کے لیے, کیونکہ صحیح گائیڈ کرنے والے لوگ مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ ہیں. الٹے آپ کو مشورے دینے والا مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے, جو آپ کی زندگی کو برباد کر دیں گے. کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو بادشاہوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی انہیں صحیح گائیڈ کرے. لوگ کہتے ہیں نا فلاں کو فلاں سیاسی لیڈر کو فلاں نے مروا دیا, فلاں کو فلاں نے مروا دیا مشورے دے دے کے, تو یہ ہوتا ہے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا, حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت دینے کا اس نے ارادہ کیا, تو یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے زمین کے خزانوں کا نگران بنا دو, یعنی وزیر خزانہ بنا دو. کیوں؟ انی حفیظ علیم, جو بھی وزیر خزانہ ہوتا ہے نا اس میں دو کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے. ایک خود امانت دار ہو, ورنہ خزانے خود ہی کھائے گا. جیسے ہمارے وزرائے خزانہ, جو ابھی والے کی بات نہیں کر رہا, ابھی والے تو کیونکہ ابھی وہ ہیں نا, ابھی ان کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں, جو گزر گئے ان کی بات کر رہا ہوں, اور جو آئندہ آئیں گے, اور جب آئیں گے تو پھر وہ بھی نیک لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں گے. تو حفیظ کیا مطلب, پیسہ اسی کے پاس رکھوایا جا سکتا ہے جو خیانت نہ کرے. تو بتا دیا کہ میں 1 روپیہ بھی ناجائز استعمال نہیں کروں گا. علیم, یہ بہت اہم چیز ہے, اور میں اس علم کو جانتا بھی ہوں. میں اس علم کو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیسہ کتنا خرچ کرنا ہے, کتنا بچانا ہے, یہ بھی ہر آدمی کا کام نہیں ہے, یہ بھی ایک علم ہے, یہ بھی اللہ کسی کو فراست دیتے ہیں. اب تو بڑے بڑے پیمانے پر جو مالی لین دین ہوتے ہیں اس میں اکاؤنٹنگ کا علم باقاعدہ ایک علم ہے جو سکھایا جاتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں اکاؤنٹنگ کا علم پہلے سے جانتا ہوں, ماہر معیشت ہوں. اکنامکس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں اور ان کو
استعمال کیسے کرنا ہے, کون سا کہاں کرنا ہے. تو قحط پڑنے والا ہے تو اس میں تو ملک کو ضرور, جب کھلا کھاتا ہوتا ہے نا آپ کے پاس, تو نوٹ اٹھا کے کچرے میں پھینک بھی دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب قحط پڑنے والا ہے تو پھر کتنا اسٹور کرنا ہے اور کتنا استعمال کرنا ہے. اور پھر مصر میں قحط پڑے گا, صرف مصر میں نہیں بلکہ ارد گرد کے جتنے ایریاز ہیں ملک ہیں ان میں بھی پڑ جائے گا. تو ساری یعنی آباد دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارا محتاج ہوگا. تو ہمیں اس میں کیا ہوگا کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں. یعنی ہم راشن کو بیچنا شروع کر دیں گے. راشن کو کیا کریں گے, بیچیں گے. تو اس سے مصر کیا ہوگا, اور کیونکہ راشن صرف ہمارے پاس ہوگا. تو بادشاہ نے یہ پیشکش فوراً قبول کر لی کہ خزانے پہ تو کوئی نیک آدمی ہی ہونا چاہیے بھائی. خزانے پہ کون ہونا چاہیے؟ جنرل اسٹور کے ڈبے پہ ہمیشہ نیک آدمی کو بٹھاؤ. کرسی پہ بے شک کوئی بھی بیٹھ جائے لیکن ڈبے پہ کون بیٹھے گا؟ کیونکہ ایسے کئی کیسز آ رہے ہیں سامنے. جتنا وہ کھاتا ہے نا جو ڈبے پہ, جس نے آپ کو کیش کے لین دین کے لیے رکھا ہوا ہے, اتنا چور نہیں کھاتے. یہاں تک کہ اب آپ اگر جانوروں کے چارے کی دکان کھولتے ہو نا, اس پہ بھی نیک آدمی رکھو. ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے بکروں کے دانے کی دکان کھولی, اس میں ایک بندہ بٹھا لیا, وہ دانا کھاتا رہتا تھا, آدھے بورے کھا جاتا تھا ایک مہینے میں. بھائی باجرہ ہے نا مرغیوں کا دانا, تو باجرہ کھا رہا ہے, جب بھی چلتے پھرتے وہاں سے باجرہ کھا رہا ہے, وہاں سے چنے کی دال کھا رہا ہے, کہہ رہا ہے آدھا بورا تو یہی کھا جاتا تھا. تو یہ بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. خیر, تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا. اور قرآن کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے. بادشاہ کی موت ہو گئی ہوگی یا کیا ہوا ہوگا, ظاہر ہے مرا ہی ہوگا, ورنہ بادشاہ اتنے آرام سے چھوڑتے تھوڑی ہیں کرسی. وجاء اخوۃ یوسف, پوری آباد دنیا میں جو ارد گرد کی تھی اس میں قحط پڑ گیا. یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی قحط. خبریں مشہور ہو گئیں کہ مصر کی گورنمنٹ ایسی ہے جو لوگوں کو غلہ تقسیم کر رہی ہے. قافلے آتے تھے اور پیسے دے کے, درہم اور دینار دے کے فی کس کے حساب سے غلہ تقسیم کیا جا رہا تھا کہ جس گھر میں جتنے افراد ہیں اس کو اتنے بورے راشن کے ملیں گے, افراد کے لحاظ سے. یہ ایک مینجمنٹ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام آپ کو تمیز سکھاتا ہے. اول فول زندگی یہ توکل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جتنے پیسے کماؤ اڑاؤ, گنو نہیں, اللہ دینے والا ہے. گننا شروع کر دیا تو کیا ہوگا, برکت ختم ہو جائے گی. غلط ہے یہ. ایک گننا وہ ہوتا ہے جو پیسے کی محبت میں ہوتا ہے, ہر وقت گنتا رہتا ہے کتنے پیسے جمع ہو گئے, کتنے پیسے, اور خرچ نہیں کرنا اس کو. یہ گننا حرام ہے. ایک گننا وہ ہوتا ہے تاکہ اسراف اور تبذیر سے بچ سکیں. اسراف کسے کہتے ہیں اور تبذیر کسے کہتے ہیں؟ اسراف کیسے؟ اپنی ارننگ سے زیادہ خرچ نہ ہو جائے. بھائی جب گنیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ میرے گھر میں کتنے ٹماٹر آ رہے ہیں, کتنے پیاز آ رہے ہیں, کتنا شادیوں پہ اڑا رہا ہوں میں, یعنی بچیوں کی, صحیح ہے, اور کتنا میں بیٹوں کی یا بچیوں کی, یا کتنا فضول اڑا رہا ہوں. میری انکم اتنی ہے نہیں اور اڑا زیادہ رہا ہوں. تو اس سے بھی بچت ہو جائے گی. اور دوسرا تبذیر سے بچت ہوگی. تبذیر کہتے ہیں کہ اڑا تو اپنی انکم کے اندر ہی رہا ہے مگر غلط جگہوں پہ اڑا رہا ہے. کیا مطلب؟ جب آپ کیلکولیشن کرو گے, جب آپ کو پتا چلے گا یار اتنے میں نے غل غپاڑوں میں اڑا دیے, کیلکولیشن سے پتا چلے گا کہ یار اتنے پیسوں میں تو میں عمرہ کر سکتا تھا جو میں نے برگر اور پیزا میں اڑا دیے ہیں. اتنے پیسوں میں تو میں اگر یہ بچا کے رکھتا جو میں نے گٹکے اور پان میں اڑا دیے ہیں, اگر یہ اتنے پیسے میں بچا کے رکھتا تو 6 مہینے میں ایک سیمسٹر کی فیس نکل آتی. یہ کر لیتا, وہ کر لیتا, گاڑی خرید لیتا, موٹر سائیکل خرید لیتا, بہت کچھ. یہ مجھے تجربہ ہے. جب آپ آڈٹ کرتے ہیں اور آپ ہر چیز کو مینج کر کے چلتے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے خرچ کرنے میں کہاں کہاں ایرر ہے. ایسے سمجھائیں یار, یہ باتیں پولیس کا کام تھا سمجھانا, جو میں سمجھا رہا ہوں آپ, اور پولیس سمجھاتی ہے تو فوراً سمجھ میں آ بھی جاتا ہے. مولوی صاحب سمجھاتے ہیں تو کون سمجھے گا بھائی. تو اس لیے کیلکولیٹ کرنا چاہیے ارننگ کتنی ہے اور خرچ کتنا کرنا ہے. ہاں ایک اشکال ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو فرمایا, حضرت عائشہ کو فرمایا لا تو کی فیوکا علیک, روک کے مت رکھو.
گنو مت, اللہ بھی پھر گن گن کے دے گا. اشکال ہوتا ہے نا. تو بھائی یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے, کیونکہ وہ اتنا اعلی معیار پر تھے کہ ان کو اگر ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تو وہ پریشان نہیں ہوتے, تو کوئی بات نہیں ملے, کوئی اگلی دفعہ مل جائے گا. ایسا ظرف اگر ہے کہ اڑاؤ اور کل کھانا نہ ملے, روٹی نہ ملے, تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, کوئی بات نہیں, بھوکے سو جاؤ. اتنا ظرف اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اتنا ظرف مارکیٹ میں آج کل ہے نہیں. اور شریعت نے ہمیں اس مقام تک اور اس معیار تک توکل کا مکلف بھی نہیں بنایا, یعنی شریعت نے ان پہ واجب بھی نہیں کیا ہے کہ اتنا توکل کرو. تو ہمیں نارمل جو اسلام کی جو بیسک جو نارمل تعلیمات ہیں نا نارمل لوگوں کے لیے, اسی کو فالو کرنا ہے. سمجھ رہے ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہو نا, صرف افطاری میں خربوزے کے پیسے نہ ہوں, اس پہ لوگوں سے قرضے مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج خربوزہ نہیں ہے گھر میں. تو ایسے لوگوں کو تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے اپنے خرچوں کو کیا کرنا پڑے گا. مجھے یاد ہے میں کسی کے یہاں پہلے رہا کرتا تھا, 8-10 سال پرانی بات ہے, تو کرائے پہ رہتا تھا. تو وہ مالک مکان ایک دن آئے, اچھی بلی ان کی تنخواہ تھی یار, مجھے آ کے قرضہ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں نے دے دیا. پتہ چلا جی خربوزے لینے گئے تھے, یہ اتنے سارے خربوزے اٹھا کے لائے. خربوزوں کے لیے کیا مانگا, قرضہ مانگا افطاری میں رمضان میں. تو اس لیے میں جو باتیں کر رہا ہوں نا میں ایسے ہی پھینک نہیں رہا, اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہوتی ہے. تو اس لیے ہر چیز کو کیا کرنے کا حکم ہے, تمیز سے لے کے چلو. اس سے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس کتنا ہے, اور پھر اس میں صدقہ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. پھر صدقہ کیا کرو خوب کہ بھائی میری اتنی ارننگ ہے کہ میں تھوڑا سا روک کے صدقہ بھی کر سکتا ہوں. پھر وہ نکالو, دے دیا, ادھر بھی دیا, ادھر بھی دیا, ادھر بھی دیا. صدقہ تو خیرات سے تو خوب کرنا چاہیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, انی حفیظ علیم, میں جانتا ہوں یہ علم. کیا مطلب, کیلکولیشن کا علم جانتا ہوں, معیشت کا علم جانتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کھلانے والا ہے, اڑاؤ یار, دیکھا جائے گا جب 7 سال قحط آئیں گے, دیکھا جائے گا یار, اڑاؤ کھاؤ, جس اللہ نے آج دیا ہے کل اگلے 7 سال میں بھی وہ کھلا دے گا. یہ نہیں کہا. یہ میں اس لیے بار بار فوکس کر رہا ہوں کہ دینداروں میں یہ بڑی بڑی غلطیاں ہیں. دینداروں کو نا پورا فارمیٹ کر کے نئی ونڈو ڈالنے کی ضرورت ہے. اتنے بگڑے ہوئے ہو گئے ہیں, بہت سی چیزوں میں اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ان کے وائرس نکالنا آسان نہیں ہے, اسپرے سے کام نہیں چلے گا. تو اب جب پوری دنیا سے لوگ آنا شروع ہوئے, اچھا اس میں یہ بھی دیکھو, لوگ پلاننگ کرنے کو بھی توکل کے خلاف سمجھتے ہیں, فیوچر کی پلاننگ. یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی کہ قحط آئے گا, تو پہلے سے پلاننگ کر لی نا کہ بھائی اگلے 7 سال کی تم نے کیا کرنی ہے, تیاری کرنی ہے. تو پتہ چلا پلاننگ کرنا بھی توکل کے خلاف نہیں ہے, اور اگلے 7 سال کی تیاری کرنا بھی توکل کے خلاف نہیں ہے. ہاں ایک اہم بات ہے جس پر میں کسی اور وقت بیان کروں گا, ابھی نہیں کیونکہ موضوع چینج ہو جائے گا, وہ یہ کہ ان چیزوں میں اعتدال ضروری ہے, وہمی نہ بن جائیں. جیسے کمانا ضروری ہے نا, آپ توکل کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا تو ناجائز ہے. کمانا ضروری ہے, اسباب ہے نا کمانا, لیکن کمانے میں کیا ہے, اعتدال. اتنا ٹائم کمانے میں لگاؤ کہ صحت کا خیال نہ رہے, یہ توکل کے خلاف ہے. اتنا ٹائم کمانے میں لگا دیا کہ بیوی بچوں کو ٹائم دینے کا آپ کے پاس موقع ہی نہیں مل رہا, یہ توکل کے ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے, تم پہلے تمام حقوق ادا کرو, اپنی جان کے بھی اور جو لوگ تم سے متعلق ہیں ان کے بھی, اس کے بعد جتنا ٹائم ملتا ہے کماؤ. اللہ نے اگر رزق کھولنا ہوا تو اسی میں کھول دے گا, اور اتنا دے دے گا جتنا 24 گھنٹے کمانے والوں کو دیتا ہے. یہ ہے اللہ پہ نظر کا مطلب. اور اگر آپ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے اور کمانے میں دن رات ایک کر دیے, یہ توکل کے خلاف ہے. کیوں, آپ سمجھتے ہو کہ میری محنت سے ملے گا, سمجھ رہے ہو, تبھی تو محنت کو فوکس کر رہے ہو, اللہ کے احکام کو فوکس نہیں کر رہے. تو مسلمان کہتا ہے کہ ملے گا اللہ سے, لیکن اللہ نے چونکہ محنت کا حکم دیا اس لیے ہم اللہ کے کہنے پر محنت کر رہے ہیں. تو اس میں اعتدال. صحت کے معاملے میں بھی اعتدال. میں بھی صحت کے فضائل پر بیان کرتا ہوں کہ صحت بہت ضروری, کولڈ ڈرنک نہ پئیں,
ٹماٹر کے چھلکے مت کھائیں, چائے نہ پئیں, کافی چھوڑ دیں, وغیرہ وغیرہ, بہت سارے میرے بیانات ہیں. لیکن اس میں بھی کیا ہے؟ اعتدال. اتنا زیادہ صحت کا خیال کہ مائیکل جیکسن کی طرح اپنے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا لوگوں سے کہ جراثیم نہ لگ جائیں, یہ باولے ہونے کی بولو بھائی دلیل ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ باولے ہو گئے ہو. آپ کو کسی کتے کے کاٹنے کی ضرورت, بلکہ آپ اگر کتے کو کاٹو گے نا وہ باولا ہو جائے گا. اتنے باولے ہو گئے ہو آپ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اعتدال صحت کے معاملے میں بھی کیا ہے؟ اعتدال. بھائی سرسری طور پر یہ کھانے پینے میں احتیاط, پیزا میزا چھوڑ دیا, یہ سب چیزیں چھوڑ دیں, واکنگ کی, جاگنگ کی, اپنا آرام سے فٹ فاٹ, پھر بھی بس اتنا کافی. باقی یہ کہ اس کو چھینک آ گئی تو 6 کلومیٹر دور بھاگ گئے, ہاتھ نہیں ملانا, بچے کو پیار نہیں کرتے کہ جراثیم نہ لگ جائیں, یہ سب بے وقوفوں والی حرکتیں. دستانے پہن کے ہاتھ میں رکھنا, یہ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس موضوع پر جاؤں گا, بہت بات لمبی ہو جائے گی, ٹاپک سے رہ جاؤں گا. تو خیر, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ کون آ گئے؟ بھائی بھی آئے. 9 بھائی تھے, 11 بھائی تھے, لمبے تڑنگے. ودخلوا وجاء اخوۃ یوسف, یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی محل میں داخل ہوئے راشن لینے کے لیے. فعرفہم, یوسف علیہ السلام ان کو دیکھ کے فوراً پہچان گئے. وہم لہ منکرون, اور وہ اپنے بھائی کو, ان کا تصور ہی نہیں تھا کہ جس بچے کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا وہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوگا یہاں پہ. جب یوسف علیہ اچھا بنیامین, یہ بنیامین اور زلیخا کا جو نام ہے یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے, یہ آسمانی کتابوں میں ہے. تو تاریخی چیز ہے, آسمانی کتابوں سے یہ نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. البتہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ, یعنی یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ والدہ نہیں تھی بلکہ خالہ تھیں, یہ 100% غلط ہے. وہ یوسف علیہ السلام کی والدہ تھیں, حضرت یعقوب کی دوسری زوجہ تھیں وہ. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنے چھوٹے بھائی جس کو بنیامین کہا جاتا ہے اس کو نہیں لے کر آئے, کیونکہ ابا بنیامین کو ان کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے. اعتماد نہیں کرتے تھے کہ جیسے یوسف کو کہیں کھو کے آ گئے اور ایسا نہ ہو اس کے ساتھ بھی یہ کریں. تو بادشاہ نے کہا کہ ابھی تو میں دے رہا ہوں, لیکن جب تک تم اس بھائی کو ساتھ نہیں لے کر آؤ گے میں اس کا راشن تمہیں نہیں دوں گا. قالوا سنراود عنہ اباہ, کہنے لگے ہم اس کے ابا کو پھسلانے کی کوشش کریں گے, ہم ان کے ابا کو بہلانے کی کوشش کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ, اور بے فکر رہے, لا کے چھوڑیں گے ہم ان کو. یوسف علیہ السلام نے اپنے جو بھی خادم تھا اس کو حکم دیا کہ انہوں نے جتنے پیسے دیے ہیں نا راشن کے, یہ سارے پیسے ان کے تھیلوں میں واپس رکھ دو. ابا سے کیا پیسے لینے بھائی, ٹھیک ہے, ابا سے کیا پیسے لینے, سارے پیسے راشن میں واپس رکھ دو. جب یہ قافلہ واپس گیا ہے تو ابا سے جا کے کہا ابا بنیامین کا راشن نہیں ملا. بادشاہ نے کہا ہے کہ اس بھائی کو لے کر آؤ گے تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. ابا نے کیا کہا, لن ارسلہ معکم هل آمنکم علیہ کما امنتکم علی اخیہ من قبل, اس کے بھائی کے بارے میں تم پر میں نے اعتماد کیا تھا تو ایسے ہی میں تم پر اعتماد کر لوں, یہ ممکن نہیں ہے. تو جب انہوں نے پونجی کھولی تو اس میں جب راشن کھولا تو اپنے پیسے واپس نکل آئے. تو ابا سے کہنے لگے دیکھو کتنا اچھا بادشاہ ہے, ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے تو بھائی کے واپس کیوں نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا, بھائی کو کیسے رکھے گا. تو انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے حتی تؤتونی موثقا من اللہ, مضبوط قسمیں جب تک نہیں اٹھاؤ گے نا کہ ہر قیمت پہ بھائی کو واپس لانا ہے اس وقت تک میں نہیں بھیجوں گا. 11 سب بھائیوں نے مل کے مضبوط قسمیں اٹھائیں کہ ہم ہر قیمت پر اس بھائی کو واپس لے کر آئیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا مصر میں. وادخلوا من ابواب متفرقہ, بڑے بڑے ماشاءاللہ خوبصورت بیٹے تھے, ایک دروازے سے جاؤ گے تو نظر لگنے کا بولو بھائی خطرہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اولاد بہت بڑی, 2 بچوں کو نظر, ابے بول لیو کرو, بولتے کیوں نہیں یار, ایک تو بڑا مسئلہ ہے. 2-3 بچوں کو نظر, وہ تو بچے کوئی بچے ہی ہیں, اس کو بچے تھوڑی کہتے ہیں, بچوں کے نام پہ مذاق کہتے ہیں ان کو. تو ان کو تھا یار بیٹے ہیں 11, لوگ بولیں گے, اور بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں
لوگ بولیں گے کون ہے بھائی خوش قسمت جس کے فیملی پلاننگ والے پتہ کیا بتاتے ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے, اوف کتنی ٹینشن. یہ نہیں بتاتے کہ بھائی یہ جب 11واں بچہ پیدا ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا, ایک دم سے 12 نہیں ہو جاتے. اور یہ ہمیشہ بچے رہتے نہیں ہیں, تھوڑے دنوں میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ کر باپ کی بھی زینت کا سبب بنتے ہیں اور ماں کی بھی زینت کا سبب بنتے ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ فرماتے ہیں مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں. اور بیٹیوں کو کیا فرمایا؟ والباقیات الصالحات خیر للذین آمنوا. یہ آخرت کے لیے کیا ہیں؟ ذخیرہ ہیں. تو بیٹیاں بھی ہیں زینت. بیٹیوں کو زینت اس لیے نہیں کہا کہ بیٹی نمائش کی چیز نہیں ہے, اور زینت ہمیشہ نمائش کی چیز ہوتی ہے. اس سے بھی عورت کے پردے کے حکام ثابت ہوتے ہیں کہ بیٹی گھر میں رکھنے کی چیز ہے, دکھانے, زینت کہتے ہیں نا دکھانے کی. بھائی کرتے اچھے پہنے جاتے ہیں دکھانے کے لیے, چھپانے کے لیے. تو بیٹیاں عورت کے سامنے تو آتی ہیں, لیکن جو زینت بنیں گی وہ کس کے, یعنی جو ایک دنیا کے دکھانے کی جو زینت ہوتی ہے وہ کیا, فخر کی چیز, وہ کیا ہوتے ہیں؟ بیٹے ہوتے ہیں. بیٹیوں پہ آخرت کی بشارتیں ہیں, دنیا کے بھی بہت سے فائدے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو بھی نعمت کے طور پہ بیان کیا. تو کہا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا, اور یہ بھی کہا کہ ایک دل میں بس ایک کھٹک سی ہے وہ پوری کرنا چاہ رہا ہوں, ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہوگی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر برحق ہے, لیکن اس میں بھی وہمی بننے کی ضرورت. گولے گنڈے والے نے بھی جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے کہ میرے بزنس کو نظر نہ لگ جائے. بھائی یہ نظر لگا تھا تو یہ گولا گنڈا بن گیا تھا. ٹھیک ہے, آپ کا کروڑوں کا بزنس تھا, اس کو نظر لگی ہے تو یہ کیا بن گیا؟ گولے گنڈے کا کاروبار بن گیا. اب اس کو مزید لگ کے یہ کدھر جائے گا؟ تو یہ وہم ہے بھائی. اسی طرح وہ حلیم کی دیب والوں نے, رکشے والے نے جوتے لٹکائے ہوئے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے. بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو کیا بنا تھا؟ رکشا بنا تھا. وہ تو نظر لگتی ہے, لیکن کوئی بہت ہی عجیب چیز ہو, ایک دم سے لوگ اس سے مانوس نہ ہو, کسی کی ایک دم عزت ہونے لگے بہت زیادہ, یا کسی کے پاس بیٹھے بیٹھے ایک دم ٹھیک ٹھاک پیسہ آ جائے. ابھی سائیکل پہ گھوم رہا تھا, ایک دم جہازوں میں اڑنا شروع ہو گیا اور لینڈ کروزر میں, اس کو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کے پھر شریعت میں اس کو نظر سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں اس. تو ورنہ کیسے کالے کلوٹے بیچارے بچے تو سبھی اچھے ہوتے ہیں, لیکن ناک بہہ رہی ہے, رال ٹپک رہی ہے, ماں باپ صبح شام اس کی نظریں اتار رہے ہیں کہ تم اللہ کا واسطہ اس کی نظر نہ اتارو. ٹھیک. ہاں ماں باپ کو تو سب بچے تو سارے پیارے ہی ہوتے ہیں, لیکن نظر ہر ایک پر نہیں لگتی ہے جو اتنے وہمی ہو رہے ہیں. بہرحال جب بھی کوئی ایسی نعمت آئے, چاہے دینی نعمت ہو دنیاوی نعمت ہو, تو نظر سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے لیے کسی عامل پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو حدیث میں دعائیں ہیں وہ پڑھا کریں, سورہ فلق سورہ ناس ختم کیا کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نعمت کی نمائش ہر ایک کے سامنے نہ کریں. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں تو نہیں اس کا خیال کرتے تھے کہ بیٹا یہاں, وہ تو سب شہر والے جانتے تھے ان کے 11 بیٹے ہیں. مصر میں پہلی دفعہ جا رہے ہیں یا دوسری دفعہ جا رہے ہیں تو وہاں نظر لگنے کا خطرہ ہے. کون, اور پھر تھے بھی بڑے خوبصورت. یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا تھا, تو کچھ تو لک آیا ہوگا نا بھائیوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ تو بھائیوں میں بھی آیا ہوگا نا. بھائی بھی تو کچھ مشابہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو جب یہ داخل ہو گئے, بنیامین کو بھی ساتھ لے کر گئے ہیں, تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بلایا اور اس کو آرام سے کہا کہ میں تمہارا بھائی کیا ہوں؟ یوسف, سگا بھائی. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرے بھائی اس بھائی پر بھی ظلم کر رہے تھے. اس بیچارے کی ناک میں دم کیا ہوا تھا. تو کہا کہ اب تم بے فکر رہو اور مایوس مت ہو, اور بتا دیا کہ کسی بہانے سے میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا. کیا بہانہ کیا؟ فلما جہزہم بجہازہم. یہ سب اللہ کے حکم سے کر رہے تھے یوسف علیہ السلام. اللہ کا حکم تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو مزید آزمانا ہے. تو سارا راشن جب ان کا کیا ہے نا, تو بنیامین کے تھیلے میں پیالہ ڈال دیا بادشاہ کا. بنیامین کے تھیلے میں کیا ڈال دیا؟ بادشاہ کا پیالہ. جب یہ قافلہ چلا ہے واپس, ایک شخص نے ندا کی, ایتھا العیر انکم لسارقون, اے لشکر والو تم تو چور ہو. بادشاہ کا اتنا قیمتی پیالہ لے کے